معتزلی سوچ کی تیسری قسط میں خوش آمدید۔ میں جانتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار آپ نے قدریہ سلسلے کے بارے میں بھی بتا دیا، آپ نے جبریہ سلسلے کے بارے میں بھی بتا دیا، آپ نے ان مختلف ملحدین کے بارے میں بھی بتا دیا جن کے خلاف معتزلی سوچ نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، اپنی آرگیومنٹس دی، اپنی منطق، اپنی لاجک، اپنی دلائل دیں، مگر آپ نے ابھی تک کچھ معتزلی سوچ کے بارے میں خود تو بتایا نہیں۔ اور اس ایپیسوڈ کے اندر بھی آپ کی خواہش یہ ہے کہ خارجی سلسلے کے بارے میں بتایا جائے، سوچ یا تحریک موومنٹ کے بارے میں بتایا جائے، تو ہمیں باقی ساری چیزیں آپ بتائی جا رہے، معتزلی سوچ کے بارے میں کیوں نہیں بتا رہے؟ اس اپروچ کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ معتزلی سوچ کو آپ تاریخی سیاق و سباق کی روشنی میں ہی سمجھ سکیں، جو کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر فلسفی کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اس کو اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سے ہی نکال دیں گے تو پھر وہ ایک ڈیڈ چیز بن جائے گی۔ اس کی زندگی، اس کی کمپلیکسٹی، اس کی نوانسز، اس کی آرگیومنٹیشن کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں، اس تاریخی تناظر میں کیا گفتگو ہو رہی تھی، کیا بحث مباحثہ ہو رہا تھا۔ تو آئیے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خارجی سوچ کیا تھی اور معتزلی سوچ کس طرح اس کے اختلاف میں پیدا ہوئی۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسیسینیشن 656 کے اندر ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسیسینیشن، ان کی شہادت ایک ایسا واقعہ تھا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان ایک شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ انفیکٹ پہلا فتنہ اور دوسرا فتنہ اسی اسیسینیشن کے محرکات کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسیسینیشن ہوئی، مگر کیونکہ وہ ایک مسلمان نے نہیں کی اور کیونکہ اس کے پیچھے کوئی براڈر پولیٹیکل امپلیکیشنز شامل نہیں تھے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی بغاوت شامل نہیں تھی، بلکہ وہ ایک انڈیویجول ایکٹ تھا، تو لہٰذا اس کے نتیجے میں اس قسم کا فتنہ نہیں پیدا ہوا جس قسم کا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسیسینیشن کے نتیجے میں ہوا۔ آخرکار اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں یہ اسیسینیشن ہوئی؟ کیوں ایک اتنے عظیم انسان کو مسلمانوں نے ہی قتل کیا، اسیسینیٹ کیا، شہید کیا؟ اس واقعے کی تہہ تک پہنچنا تو بہت ہی مشکل ہے، مگر مسلمانوں کے اندر جو تاریخ دان ہیں انہوں نے جو مختلف وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے 4 نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی وجہ تو شاید یہ تھی کہ بہت سارے اب نئے علاقوں کو کانکر کر لیا گیا تھا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے وقت کے اندر ان نئی زمینوں کو کلیکٹیو پراپرٹی آف دی امت ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، یعنی کہ اجتماعی ملکیت ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، یعنی کہ عراق کے ان علاقے، شام کے ان علاقے اور مصر کے ان علاقوں میں جہاں پہ عربز نے جا کر، مسلمانوں نے جا کر اب اپنی حکومت قائم کر لی تھی، تو کچھ سولجرز کا یہ کہنا تھا، کچھ مجاہدین کا یہ کہنا تھا کہ اب یہاں کی زمینیں ان کی نجی ملکیت بن جائیں، مگر حضرت عمر نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ زمینیں ریاست کی اجتماعی ملکیت ہی سمجھی جائیں گی، اور جو لوگ یہاں پر کاشتکاری کر رہے ہیں وہی کاشتکاری کرتے رہیں گے اور صرف ایک ٹیکس ادا کریں گے۔ مگر بہرحال بہت سارے لوگوں کی خواہش یہ ضرور تھی کہ یہ زمینیں ان کی نجی ملکیت میں تبدیل ہو جائیں، اور دوسری بات یہ بنی کہ کچھ لوگ اس زمینوں کو اپنی نجی ملکیت بنانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ قریش کے اندر سے کچھ خاندان ایسے بنے جو کہ بہت بڑے بڑے لینڈ اونرز بن گئے، مگر انہوں نے یہ زمین جنگ کے نتیجے میں حاصل نہیں کی، بلکہ ان کو یہ زمینیں گرانٹس کی شکل میں ملی یا ٹرانزیکشنز کی شکل میں، خرید و فروخت کی شکل میں وہ نجی ملکیت بن گئی۔ تو جو لوگ لڑ کر وہاں پر آئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پہلا حق ہمارا ہونا چاہیے تھا ان زمینوں پر۔ پھر تیسرا معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے فسطاط اور کوفہ کے اندر گیرزن ٹاؤنز بنائے ہوئے تھے، یعنی کہ یہاں پہ وہ لوگ تھے جو کہ جہاد کر کے پہنچے تھے، اور ان کو کہا جاتا تھا قرا، یہ ارلی سیٹلرز تھے۔ اب ارلی سیٹلرز تو وہاں پر پہنچ گئے حضرت عمر کے دور کے اندر، مگر حضرت عثمان کے دور کے اندر مزید اور نئے سیٹلرز آتے چلے گئے۔ اب جو اولڈ سیٹلرز تھے جن کو قرا کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ان مزید لوگوں کو، مہاجرون کو کیوں یہاں پر بھیجا جا رہا ہے، ان کی وجہ سے ہمارے حالات جو ہے وہ تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انفیکٹ جو سٹائپنڈ ملتا تھا اس زمانے کے اندر سولجرز کو، اس کو بھی ریسٹرکٹ کرنا پڑا اور اس کو بھی ڈیوائڈ کرنا پڑا اب ان لوگوں کے درمیان جو پہلے سے ان ٹاؤنز کے اندر موجود تھے، گیرزن ٹاؤنز کے اندر، فسطاط اور کوفہ کے اندر، اور وہ لوگ جو کہ اب نہیں آ رہے تھے۔
اور مزید یہ کہ اب جو رچ ایریاز تھے جس کے اندر عراق، شام اور مصر شامل تھے، ان کو تو کانکر کر لیا گیا تھا. اب مزید آگے ایکسپینشن کا معاملہ جو تھا وہ یہی تھا کہ ان علاقوں کے اندر کوئی بہت زیادہ دولت نہیں پائی جاتی تھی، وہ بڑے غریب قسم کے علاقے تھے، وہاں پہ کوئی بڑا ایگریکلچر وغیرہ تھا ہی نہیں. تو اب ان علاقوں کے حوالے سے اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ یہاں پہ یعنی کہ شام کے اندر، مصر کے اندر، سواد عراق کے اندر جو زمینیں ہیں، جو دولت پیدا ہو رہی، جو اناج پیدا ہو رہا ہے، جو ایگریکلچر ہو رہا ہے، اس کو کون کنٹرول کرے گا. یعنی کہ معاملہ سارا معاشی ہی تھا، معاشی بھی تھا، اور ظاہری بات ہے معاشی معاملات کے نتیجے میں سیاسی اختلافات بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ ان چیزوں پر فیصلہ تو گورنرز نے کرنا تھا. تو گورنر کون بنتا ہے، کون نہیں بنتا، اس پر بھی اختلاف شروع ہو گیا. اس کو اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو مسلمان تھے وہ انتہائی ایگیلیٹیرین زندگی گزارتے تھے، مگر اب جب کہ ایک بہت بڑا ایمپائر بننا شروع ہوا اور نئی دولت آنی شروع ہوئی تو مسلمانوں کے درمیان طبقاتی تقسیم بڑھنی شروع ہوگی. کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے بڑے زمیندار بن گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ ان کو ان کا رائٹ نہیں ملا، ان کو ان کا حصہ نہیں ملا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلامک لاز کی اور اصولوں کی اور ایتھکس کی وائلیشن ہے کہ مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اس قسم کی اونچ نیچ پیدا ہو، اس قسم کا طبقاتی اختلاف پیدا ہو. اب مسلمانوں کے اندر ایک واضح تقسیم نظر آنی شروع ہو گئی. ایک طرف وہ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے تھے، خلیفہ مانتے تھے، تو دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے. اس تقسیم کے نتیجے میں جنگ جمل 656 میں ہوئی. ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جمل یعنی کیمل پر بیٹھی تھیں، اور دوسری طرف حضرت علی. اس لڑائی کے اندر آپ اندازہ کر سکتے ہیں دونوں طرف صحابہ کرام تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فورسز کے اندر سے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 500 لوگ شہید ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فورسز کے اندر سے کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 2500 لوگ شہید ہوئے. آج مسلمان اس جنگ کو انتہائی دکھ اور افسوس سے دیکھتے ہیں. اس نقشے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فورسز ہیں وہ گرین میں نظر آ رہی ہیں، اور حضرت معاویہ کی امیدز کی فورسز آپ کو ریڈ کے اندر نظر آ رہی ہیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیریا اور ایجپٹ ان کے کنٹرول میں تھا، امیدز کے کنٹرول میں تھا، اور باقی عربیہ اور عراق بنیادی طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنٹرول میں تھا. تو اب بہت بڑی جنگ ہوئی جس کو کہتے ہیں جنگ صفین، جو 657 میں ہوئی. یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فورسز میں 25,000 لوگ شہید ہوئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فورسز میں 45,000 لوگ شہید ہوئے. سو اٹ واز اے ریئلی بروٹل وار، بہت بڑی لڑائی تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کی پاپولیشن کے حساب سے یہ کم کیجولٹیز نہیں، بہت بڑی تعداد کی کیجولٹیز ہیں. اگرچہ ہمارے پاس کنفرم سٹیسٹکس نہیں ہیں، مگر جنگ جمل کے مقابلے میں یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی. آگے واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے ٹروپ سے یہ کہا کہ اپنے نیزوں کے سامنے قرآن کے ورقے لگائیں اور یہ کہیں کہ آربیٹریشن کی جائے. اب معاملہ کچھ ایسے تھا کہ حضرت علی کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نہ صرف یہ کہتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت غلط کیا حضرت علی کی خلافت کے خلاف جنگ کر کے، مزید کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو اس پورے عمل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے سخت خلاف تھے کہ اس پورے گھنونے واقعے کو وہ جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے. تو لہٰذا جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان آربیٹریشن ہوئی، یعنی کہ صلح کرنے کے حوالے سے بات چیت شروع ہوئی، تو ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں بالکل آربیٹریشن قبول نہیں ہے، ہم آربیٹریشن نہیں مانتے، ہم حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کو جنگ جاری رکھنی چاہیے اور ان لوگوں کو شکست دے دینی چاہیے. بلکہ وہ یہ کہتے تھے آربیٹریشن واز اے وائلیشن آف دا ڈیوائن ول، ججمنٹ بلانگس ٹو گاڈ الون. انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہمیں جنگ جاری رکھنی چاہیے، جنگ میں ہی فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کون ٹھیک تھا اور کون غلط.
تو لہٰذا وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان آربیٹریشن نہیں ہونی چاہیے، ان کے درمیان معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے درمیان بات چیت نہیں ہونی چاہیے، وہ حضرت علی کی فورسز سے علیحدہ ہو گئے. اسی لیے وہ ان کو خوارجی بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ حضرت علی کی فورسز سے خارج ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک امیر الیکٹ کر لیا جن کا نام تھا عبداللہ ابن وہب الراسبی. حضرت علی نے ان خارجیوں کا مقابلہ کیا. 658 میں دا بیٹل آف ناروان ہوئی. ناروان ایک کنال کا نام ہے جہاں پہ یہ لوگ موجود تھے، تقریباً 4000، جس میں کہ حضرت علی نے ان کو نہ صرف شکست دی بلکہ وہاں پہ الراسبی اور ان کے سپورٹرز کو مار دیا. تقریباً 1200 ایسے خوارجی تھے بہرحال جن کو وہاں سے معافی بھی دے دی گئی. اسی کے بدلے میں خوارجیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ صرف وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسیسینیٹ کریں گے بلکہ وہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن العاص کو بھی اسیسینیٹ کر دیں گے. حضرت عمر ابن العاص وہ تھے جو کہ آربیٹریشن کر رہے تھے، جو کہ حضرت معاویہ کی طرف سے آئے تھے، مگر اپنے مشن میں خوارجی صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے میں کامیاب ہوئے اور حضرت علی کو 661 میں خوارجیوں نے شہید کر دیا. خوارجیوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ آپ کے اعمال ہی آپ کے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں. اگر آپ کے اعمال برے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایمان نہیں رکھتے، اور اگر آپ ایمان نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے آپ کافر ہیں، اور کافروں کے خلاف تو جہاد کیا جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ خوارجی نہ صرف حضرت معاویہ اور امیہ کے سخت دشمن تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی اور اہل تشیع کے بھی سخت مخالفین تھے. دوسرا، وہ یہ کہتے تھے کہ تمام مسلمان برابر ہیں. اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ نہ صرف عربز برابر ہیں بلکہ یہ کہ جو موالی ہیں، جو پرشینز ہیں، جنہوں نے کنورٹ کیا، جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ان کے بھی برابر کے حقوق ہونے چاہیے. یاد رکھیں کہ ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جب نیو کانورٹس کو برابر کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، مگر خوارجی یہ کہتے تھے کہ ان کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے. جنرلی اسپیکنگ خوارجی لیڈرز ہائی اسٹیٹس کے عربز نہیں تھے. ان کے اندر وہ ایک ٹرائبل ایگیلیٹیرین اسپرٹ تھی جو کہ ارلی اسلام میں بھی ہم نے دیکھی. تو لہٰذا وہ یہ کہتے تھے کہ خواتین کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑی ہیں جنگ بدر میں، جنگ احد میں، تو ہمارے ساتھ بھی خواتین لڑیں گی، جہاد ان پر بھی فرض ہے. تو لہٰذا دیکھا گیا کہ خوارجی جب حملہ کرتے تھے تو خواتین بھی ساتھ جنگ کے اندر شامل رہتی تھیں. انفیکٹ لیلہ بنت طارف بہت فیمس ہیں جنہوں نے 2 جنگوں کے اندر خوارجی فورسز کی قیادت بھی کی. تو لہٰذا اسلام کے اس دور میں خلافت کے اعتبار سے ہمیں 3 مختلف نقطہ نظر ملتے ہیں. پہلا نقطہ نظر یہ تھا کہ خلافت بنیادی طور پہ قریش میں ہی رہنی چاہیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں قریش سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور یہ خلافت کا رائٹ قریش کے پاس ہی رہنا چاہیے. ظاہری بات ہے کہ امیدز بھی اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتے تھے. دوسرا نقطہ نظر ان لوگوں کا تھا جو کہتے تھے کہ خلافت پر رائٹ سب سے پہلے اہل بیت کا ہے، یعنی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی فیملی کا ہے. حضرت علی کا یہ حق تھا. حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی فیملی کا سب سے پہلا یہ رائٹ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بعد میں جا کے یہ ایک اسکول آف تھاٹ کی شکل میں ڈیولپ ہوا جس کو آج ہم اہل تشیع کہتے ہیں. اور تیسرا نقطہ نظر جو اکثر نگلیکٹ ہوتا ہے، لوگ اس پہ بات نہیں کرتے، وہ خوارجیوں کا تھا. خوارجی یہ کہتے تھے، یا خارجی بھی بول سکتے ہیں آپ ان کو، خارجی یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ ایک ایتھوپین غلام بھی کیوں نہ ہو، اگر اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اگر اس کا اپ رائٹ اور اچھا کردار ہے تو وہ امیر المومنین بھی بن سکتا ہے اور خلیفہ بھی بن سکتا ہے. یہ رائٹ صرف قریش کے اندر نہیں رہنا چاہیے یا اہل بیت کے اندر نہیں رہنا چاہیے. اب خوارجیوں کے خلاف آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیعہ بھی انتہا درجے کی نفرت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ سنی بھی خارجیوں سے سخت نفرت اس لیے کرتے تھے، نہ صرف کیونکہ انہوں نے بار بار امید ڈائنسٹی کے خلاف انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، عباسیدز کے خلاف بھی وہ لڑتے رہے، بلکہ اس وجہ سے بھی کیونکہ وہ اپنے علاوہ تمام لوگوں کو سمجھتے تھے کہ وہ دائرہ اسلام میں شامل ہی نہیں ہیں. شاید آپ کا یہ خیال ہو کہ خارجی مسلمان تو آج دنیا سے ختم ہو چکے ہوں گے، اور ایک حوالے سے یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ خارجی مسلمانوں کا نقطہ نظر کافی تبدیل ہوتا چلا گیا.
ख़ास طور پہ یہ نقطہ نظر کہ ان کے علاوہ اور کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، وہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا دوسرے مسلمانوں سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے مگر ہم ان کو بھی مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ تو آج عمان اور نارتھ افریقہ کے اندر جو عبادی مذہب کے مسلمان ہیں وہ در حقیقت ان خارجی سوچ کی اور تحریک کا تسلسل ہیں، ایک حوالے سے تسلسل بھی ہیں اور obviously بہت تبدیل شدہ بھی ہیں، بلکہ عمان کے موجودہ سلطان اور پرائم منسٹر در حقیقت ایک عبادی مسلمان ہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کا ایپیسوڈ بھی انجوائے کیا ہوگا، اس سے سیکھا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی کمپلینٹ یہ ضرور ہوگی کہ جناب آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہمیں متزلی سوچ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلا۔ صبر رکھیے، آپ کو ضرور پتہ چلے گا، مگر اگلے ایپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا خارجی سوچ کی بالکل مد مقابل جو دوسرا نقطہ نظر تھا جس کو مرجئہ کہا جاتا ہے، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا۔ تھینک یو سو مچ۔